بیت کا لفظ ہے، اہل بیت یعنی گھر والے، یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور اللہ تمہیں خود پاک کر دے۔ اب اہل بیت سے مراد، اہل بیت سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد پنجتن اطفال ہیں، لیکن علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں، پنجتن پاک بھی ہیں، تمام صحابہ بھی ہیں اور رسول اللہ کی امت اجابت بھی ہے۔ سارے لوگ اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، متعدد روایتوں، صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، علی و فاطمہ، یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضور کے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے۔ جب حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے تو حضور نے ان کے اوپر اپنی چادر ڈال دی۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ۔ تو جب چادر ان تمام لوگوں پر ڈال دیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چادر پاک کو اٹھایا کہ میں بھی اس چادر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر مبارک کو کھینچ لیا۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تم نہیں بلکہ تم نبی کی بیوی ہو۔ اس حدیث پاک سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجتن پاک سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ حسنین و کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہیں۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اینا حق حضور آج کے نزدیک کون سب سے زیادہ افضل ہے، انا ام فاطمہ، میں زیادہ افضل ہوں یا فاطمہ زیادہ افضل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ، فاطمہ زیادہ افضل ہے۔ متعدد بار حضرت علی نے اس سوال کو دہرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ فاطمہ میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا تم میرے نزدیک عزت میں بڑھ کر ہو،
اہل بیت فرمایا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تم لوگ اٹھ جاؤ۔ اور یوں ہی اسی طرح سے جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج کیا، وہ اس طرح سے ہے کہ نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہیں کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن جس کے بارے میں تم بھی مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر عیسیٰ روح اللہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کیا تعجب کی بات ہے؟ جو رب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ رب عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کرتا؟ تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ آدم کو جس نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اس بات پر بدلنے والا قدرت رکھتا ہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر یہ تکرار کرتے رہے، اتنے سارے ویڈیو کیسے ڈالو، اپنی روش سے باز نہ آئے، مکس کر کے ہٹ دھرمی پر چل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ اتار دی اور ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ۔ یہ محبوب یہ آپ سے ضد کر رہے ہیں، یہ ہر دھرمی پر تل گئے ہیں، آپ انہیں دلیل دے رہے ہو، یہ آپ کی دلیل مان نہیں رہے ہیں، آپ کی بات مان نہیں رہے ہیں، تو انہیں مباہلہ کی دعوت دے دو۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی۔ جب آپ نے دعوت دی تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کا آپ موقع دے دیں، ہم آپ کو سوچ کر بتائیں۔ وہ عیسائی اپنے پادری کے پاس گئے اور انہوں نے جو بات رسول اللہ سے ہوئی تھی اپنے پادری سے کہہ سنایا۔ اس نے کہا عیسائیوں، تم جانتے ہو کہ محمد نبی برحق ہے، ان سے تم مباہلہ ہرگز مت کرنا، اگر تم نے مباہلہ ان سے کر لیا تو قسم خدا کی عیسائیت زمین سے ختم ہو جائے گی، عیسائی ختم ہو جائیں گے، لہذا تم لوگ مباہلہ مت کرو۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کی دعوت دی تھی تو قرآن نے کیا فرمایا کہ تم لے کے آؤ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم لے کر کے آؤ اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے پر بددعا کرے، تو پھر اللہ جسے ہلاک کر دے، جسے ہلاک کر
امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، حضرت علی شیر خدا کو لیا، حضرت فاطمہ زہرا کو لیا، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، حضرت حسین کو گود میں بٹھایا، حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کو پیچھے بیٹھایا، اور آپ ان سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ تو پادری جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو وہ جو پادری تھا، وہ عیسائی راہب تھا، اس نے کہا اے عیسائیو خبردار خبردار، ان سے مباہرہ نہ کرنا، قسم خدا کی انی لأری وجوہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأرسلہ، قسم خدا کی میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کسی پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کر دے تو اللہ ان کی دعا سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹا دے گا۔ اے عیسائیو تم ان سے مباہرہ مت کرو ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو وہ لوگ آپ سے مباہرے سے بات آئے اور جزیہ دینا منظور کیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے علی سے فرمایا علی قسم خدا کی عذاب ان سے بالکل قریب ہو چکا تھا، اگر یہ مباہرہ کرتے تو ان کی صورتیں جو ہے کتوں کی طرح، بندروں کی طرح، شیروں کی طرح بس کر دی جاتی اور جو چڑی کو پرندی کو نابود کر دیے جاتے، یہاں تک کہ ایک سال کے اندر پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے مباہرہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ جو ہے اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ اہل بیت سے مراد جو ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی، بڑی ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول حضرت فاطمہ زہرا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کیا تو حضرت علی کو مکان کی ضرورت تھی۔ ایک صحابی نے مکان دیا کیونکہ علی کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، کوئی رہنے کا مسکن نہیں تھا، کیونکہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی پرورش میں تھے۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب شادی ہو گئی تو الگ مکان کی ضرورت پڑی، صحابی رسول نے انہیں مکان دے دیا، یہ دونوں جوڑے اس مکان میں گئے۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مکان میں داخل ہوئے۔ اللہ کے پیارے مقدس رسول نے پانی پہ دم کیا، اس کے بعد حضرت علی کے سینے پہ چھڑکا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے مبارک پر چھڑکا اور آپ نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اس آدمی سے کیا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، جو میرے نزدیک سب سے بہتر تھا، میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی ہے۔